اور یہ جو میٹنگ کا انعقاد ہے یہ 3 دسمبر کی تیاری کے لیے اور وہاں پر جو کالج کی بنیاد ہے اس کی بنیاد کو رکھنے کے لیے یہ مشورے کی میٹنگ رکھی گئی ہے۔ اس سوسائٹی کا یہ بہت اچھا قدم ہے۔ یہ ضرورت اب سے پہلے پوری ہو جانی چاہیے تھی۔ بہرحال درست آئی، وقت پر آئی، لیکن اس کے لیے میرے بھائی اور بھی ہمیں مزید محنت ضروری ہے۔ جب کسی بھی تحریک کو چھیڑا جاتا ہے، جو جس تحریک کا بانی ہوتا ہے اس کو لے کر چلتا ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ اس تحریک کی پوری زندگی اس نے گزارنی اس تحریک میں پڑتی ہے۔ آپ اس سے مایوس ہونے کی کوشش نہ کریں کہ آدمی نہیں آئے۔ آپ نے ایک تحریک چھیڑی ہے، ایک مسلم سماج گجروں میں اپنی یونیورسٹی یا اپنا اسکول بنانے کی تحریک چھیڑی ہے، تو آپ نے اس کے اوپر مزید محنت کرنی پڑے گی، رات کہیں گزارنی پڑے گی، دن کہیں گزارنا پڑے گا، اور یہی نہیں وقت پر کھانا بھی میسر ہوگا یا نہیں ہوگا، وقت پر پانی بھی آپ کو ملے گا نہیں ملے گا، جب جا کر یہ چیزیں عمل میں آتی ہیں۔ کیونکہ تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بھی صاحب نے کوئی تحریک چھیڑی ہے تو اس نے اپنا وقت جان لگانا پڑا ہے، ساتھ ساتھ جان بھی لگانی پڑی ہے، مال بھی لگانا پڑا ہے، اپنا مال بھی لگانا پڑتا ہے۔ جب جا کر کوئی تحریک ہمارے سامنے عمل میں آتی ہے، جب وہ کام عمل میں آتا ہے۔ اگر ہم سوچنے لگے کہ ہمیں تحریک کو چھیڑ دیا ہے اور گھر بیٹھ کر فونوں سے کام کر کے ہم تحریک کو کامیاب کریں گے، نہیں ہوگا۔ آپ نے پیدل بھی سفر کرنا پڑے گا، سواری میں بھی سفر کرنا پڑے گا، جب جا کر آپ کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے خود کو مستحکم بنانا پڑے گا، خود کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ جو سوسائٹی کے آدمی ہیں، دوسروں پر نہ چھوڑ کر خود کو میدان میں لانا پڑے گا، ہر گھر پر جانا پڑے گا، ہر بھائی کے پاس جانا پڑے گا خود، جب جا کر یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ اب میں اس سوسائٹی کے لیے اور میرے بڑے جو اس پر لگ رہے ہیں اور ہمارے بڑے نیاز پردھان جی اور قاری ساجد صاحب، اس کے علاوہ اور بھی پردھان جی جو ہمارے ادھیکشتا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ساتھ مل رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی آپ کو ساتھ ملے گا۔ لیکن اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ ایک الگ سے اپنا مشورہ ہے، مشاورت کی یہ میٹنگ بھی رکھی گئی ہے کہ الگ سے جو آپ کی کمیٹی کے سدسیہ ہیں ان کو بھی الگ بلاک وائی یا تحصیل وائی ان کو ذمہ داری دی جائے، وہ ان کے ساتھ پھر کسی دوسرے آدمی کو جوڑا جائے۔ جب اس کی تیاریاں کی جائے تب یہ آپ کا کام عمل میں آئے گا اور مزید اس کی ترقی بھی ہوگی۔ تو اس کمیٹی کے ذریعے سے آپ اپنی میٹنگ بھی کامیاب کر سکیں گے۔ آپ کا جو بھی ایجنڈا ہوگا، جو بھی ایجنڈا آپ لائیں گے، اس ایجنڈے میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اس لیے میں اپنے سبھی سوسائٹی والوں بزرگواروں سے یہی گزارش ہے کہ ایک قدم ان کا اچھا قدم ہے کہ ہونی چاہیے۔ آج میں بھی اگر کمی محسوس کر رہا ہوں تو یہی کمی ہے کہ ہماری قوم کے اندر تعلیم بہت ہوتی جا رہی ہے۔ ایسی بات نہیں کہ تعلیم نہیں ہے، دوسرے مدرسوں میں یا اسکولوں میں تعلیم کر رہے ہیں بچے، لیکن ایسی تعلیم نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کوئی ڈگری کرنی چاہے اور کم فیس کی وجہ سے وہ اپنی ڈگری پوری کر لے۔ تو اس کے لیے ایسا ایک کالج ہماری ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے غریبوں کے بچے بھی وہاں جا کر تعلیم دے سکے اور تعلیم لے سکے۔ اس سے بہت فائدہ ہوگا جب کسی قوم کے اندر کوئی شعور پیدا ہوتا ہے۔ اور آج تک کوئی بھی قوم بغیر تعلیم کے آگے نہیں بڑھی ہے۔ جس قوم کے پاس تعلیم آئی ہے وہی اسی قوم نے ترقی کی ہے۔ آج دنیا کے اندر جو یہودی قوم ہے یا نصرانی قوم ہے یا عیسائی قوم ہے، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، دنیا میں آگے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آپ کے اگر گاؤں میں کسی گھر کے اندر کسی گھر نے تعلیم کی ہے تو گاؤں کے اندر وہ گھر بھی آگے ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، تعلیمی بیداری لانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور خاص کر آج کے وقت میں جبکہ ہمارے پاس علماء بھی سمجھانے والے ہیں، بزرگ بھی سمجھانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی یہ حالات ہیں کہ پھر بھی ہمارے لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بگاڑ دن پر دن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہمارے بہت سے علماء اپنی زندگی کو
قوم کے لیے کھپا کر چلے گئے، لیکن پھر بھی ہماری قوم رسومات کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا رسومات کو ختم کرو، لیکن پھر بھی رسومات بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم، اس شرور و فتن کے دور میں آج ہمیں اور مزید محنت کی ضرورت ہے کہ مزید محنت کر کے ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لائیں، اور یہ قدم ماشاءاللہ سوسائٹی کا اچھا ہے، شروع سے ہی میں ساتھ لگا ہوں۔ انشاءاللہ جیسے ہی مجھ سے ہمت ہوگی، ماسٹر جی ہے، ماسٹر مصطفیٰ صاحب، ماسٹر محمود صاحب، وکیل صاحب، اور ہمارے حضرت سربراہ حضرت مولانا عاقل صاحب، مولانا عبد المالک صاحب، انشاءاللہ ساتھ میں لگا ہوا ہوں۔ جیسی بھی ہمت ہوگی میں سوسائٹی کے ساتھ ہوں، اپنی طرف سے بھی پوری انشاءاللہ کام کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو چیز ہر کام میں ہوتی ہے وہ اس میں ہو رہی ہے۔ میں بھی کئی دن سے اس میں لگا ہوا ہوں۔ جس کام کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں اور کامیاب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے قینچی لے کر کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ میں نے بھی کوشش کی سمجھانے کی بھی، میرے سامنے بھی کچھ باتیں آئی، یہ بہرحال ان چیزوں کا نتیجہ ہے، انشاءاللہ ان تمام کو دور کر لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مگر جب ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی نہیں، انشاءاللہ بیٹھ کر بات کرو، آپ جو بھی کہیں گے جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ اس کو مانا جائے گا، اس پر چلا جائے گا، مگر اس کے باوجود منفی سوچ آتی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے معاملہ۔ انشاءاللہ گڑبڑ نہیں ہوگا، یہ تو حالات ہیں، آئیں گے، حالات تو ہر اس میں آتے ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جب بھی کوئی حالات آئیں تو ہم اپنے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، مکی زندگی پر نظر کر لیں کہ آپ نے کس انداز سے کس حالت میں محنت کی، اور پھر ہمارے تمام بزرگ، آپ نے مولانا زاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، اسی طرح میں نے سارے اکابر بزرگ دیکھے ہیں، انہوں نے گاؤں گاؤں جا کر کس قدر محنت کی۔ میں الحمدللہ اس محنت میں چھوٹا تھا، لیکن میرے وہ یاد ہے کہ گاؤں گاؤں پھر جا کر انہوں نے جہیز کے بارے میں، برات کے بارے میں، بہت رسومات کے بارے میں بہت ساری باتیں کی۔ آج الحمدللہ ایسا نہیں کہ وہ رنگ لا رہی ہیں، اور ان کی محنت کارگر ہے، وہ ناکام نہیں گئی۔ آپ محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا ساتھ ملے گا، اور یہ انشاءاللہ کامیابی ملے گی، کیونکہ یہ تعلیمی میدان ہے، اور تعلیم کے بغیر حقیقت ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ آج ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے بچے اور بچی اگر پڑھی ہوئی نہیں ہے تو وہ خود اس بات کو، جو ان پڑھ ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بغیر پڑھے کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ تعلیم کا کام ہے، یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور کامیابی انشاءاللہ ملے گی جب ہمارے تمام بزرگ اس میں محنت کر رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو من اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو بھی اس کام میں آگے بڑھے گا اور یہ کہہ دیں گے بس دیر ہو گئی، علماء نے پہلے ایسا کیا، نہ ایسا نہیں، حالات ابھی بنے تو ابھی کر دیا۔ اس وقت کے حالات یہ ہیں، اگر کسی پہ دوسری تعلیم تھی تو سب سے بڑا معاملہ یہ تھا کہ اس کا عقیدہ بگڑ جاتا تھا۔ عقیدے کو صحیح رکھنا یہ بہت ضروری چیز ہے، اس لیے بزرگوں نے اس وقت میں یہ محنت کی۔ اس محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمیں اتنی سمجھ آ گئی کہ ہم اس کو بھی سیکھیں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے پاس آئے گی اور دینی ماحول میں رہ کر آئے گی، اور آپ کی یہ محنت کامیاب ہوگی، اور آپ کا یہ اسکول، یہ کالج، بلکہ کالج نہیں، یہ تحریک ہے، یہ انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ہماری اور آپ کی حاضری ایک عظیم مقصد کے لیے ہے۔ بینر پیچھے لگا ہوا ہے، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہ تمام اکابرین، ذمہ داران جس کوشش میں لگے ہیں، انشاءاللہ وہ کام مکمل ہوگا، اور اس کام کے لیے ہمارا وقت اور ہمارا پیسہ جو بھی لگے گا وہ انشاءاللہ نئی نسل کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے، کسی تحریک کو کھڑا کرنے کے لیے اس میں صدیاں گزر جاتی ہیں،
ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کام شروع کیا اور جو ہے ہمارے ہی سامنے اس کا نتیجہ آ جائے. تو ہمارے بڑے جس کوشش میں ہیں انشاءاللہ ہم چھوٹے ان کی تمام باتوں پر لبیک کہہ کر اور جو بھی ہمیں وہ حکم دیں گے انشاءاللہ ہم اس کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے جتنے ساتھی آئے ہیں ہمارا دل رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ یقیناً اپنے اپنے مقام پر آپ کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں. تو آج کی اس میٹنگ میں جو بھی فیصلہ ہوگا نرنے لیا جائے گا اور ہمارے بڑے ہماری ذمہ داری لگائیں گے. انشاءاللہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں گے اور انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو بڑوں کی طرف سے ہمارے سامنے آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.